کی PF نے اسٹرائک کی افغانستان میں. امریکن انخلا کے بعد اور جب انہوں نے ایگزٹ کیا، پرانے قوانین تھے، انہوں نے جو پہلی دفعہ جب یہ طاقت میں آئے تھے ارلی 2000s کے اندر، جو ٹرین کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی پاکستان کے اندر، باجوڑ میں، بنو میں، اور پھر اسلام آباد کے اندر جو امام بارگاہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. کابل کو ہٹ نہیں کر رہے. کابل ہیز نو انٹینشن آف آنرنگ دیٹ پرومس. They are animals and they are cavemen. They are savages. ہمارا بارڈر ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. پکتیکا کے اندر اور خوست کے اندر جو ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں، I believe سینکچوریز ہیں. 87 something مارے گئے ہیں. UN مانیٹرنگ رپورٹ کے اندر کرنٹ رجیم جو کابل کے اندر ہے، I hope the figures are higher. القاعدہ کو، آئسس خراسان کو، ان کو سیف ہیونز دے کے ان کو بڑھا رہے ہیں. عبداللہ، ویلکم ٹو GGP پوڈکاسٹ. اور آج ہم اسٹارٹ آف کریں گے ڈسکشن ود بگ ون، اور وہ ہے پاکستان نے اسٹرائک کی، PF نے اسٹرائک کی افغانستان میں TTP یعنی کہ جو فتح الخوارج جو ان کے ہائیڈ آؤٹس کو. تو ایک تو فرسٹلی آئی ول گیٹ یور ٹیک آن دس کہ ایک تو یہ اس کی پولیٹیکل کیا ہے، اب وی نو کہ اس کا کانٹیکس کیا ہے، لیکن ایک آڈینس کو اب ذرا ریمائنڈ کرائیں کہ بلڈنگ اپ ٹو دس اسپیسیفک انسیڈنٹ کیا تھا. وائی واز اٹ دیٹ پاکستان ہیڈ ٹو ڈو دس اسٹرائک ونس اگین؟ بفور وی گو ان ٹو وٹ اے اسٹرائکس ہیپن ٹوڈے، اور پھر اس کے بعد جو ریٹیلیشن جو ہے اب افغان سو کالڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا ہسٹری آف دا تھنگس. امریکن انخلا کے بعد اور جب انہوں نے ایگزٹ کیا، اور کابل کے اندر طالبان کم اینڈ دے مطلب اپنے رجیم ایک طرح سے بٹھا لیتے ہیں. اس وقت پوری دنیا یہ امید لگائے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید اب جو طالبان رجیم آئی ہے، مے بی دیر اے بٹ مور آؤٹ ورڈ تھنکنگ، مے بی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے اور دنیا اس کے اندر حصے دار بنے. کم از کم ریجنل طاقتیں جو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی انکلوڈنگ ایران یہ سوچ رہی تھیں کہ شاید جو ہمارا ریجنل کولیبریشن ہے اس کے حصے دار بننا چاہیں گی کابل کی رجیم. انفارچونیٹلی ایئرز پاس بائے، وہ دیکھتا ہوا ہمیں نہیں ملا. کیا ہوا؟ ایک اور ریگریسو مائنڈ سیٹ جو ہے اٹ ٹک ہولڈ آف کابل. پھر سے وہی باتیں جو پرانے قوانین تھے، انہوں نے جو پہلی دفعہ جب یہ طاقت میں آئے تھے ارلی 2000s کے اندر اور لیٹ 90s کے اندر، وہ والی چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لہر، ٹیررزم کی لہر بلوچستان کے اندر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلے بھی. دس از آل اسٹارٹیڈ فرام جو ٹرین کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے. اینڈ دین پاکستان کے اندر باجوڑ میں، بنو میں، اور پھر اسلام آباد کے اندر جو امام بارگاہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، یہ جو ایک لہر نہیں آئی ہے. اور کیا کہتے ہیں، کالجز کے اوپر حملہ کیا اور مختلف مقامات کے اوپر ان کے جو سوئسائڈ بامبنگز ہو چکی ہیں. دس شوز کہ طالبان جو ہیں وہ اپنی پالیسی سے ہٹ نہیں رہے، بلکہ ڈسپائٹ دوحہ اگریمنٹ جو کہ پاکستان نے شوئنگ کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، پاکستان وینٹ قطر اور استنبول ٹرکی کے بروکر کرنے کے باوجود دوحہ اگریمنٹ ہوتی ہے، اس کے سائن ہونے کے باوجود طالبان پھر چند ہی مہینوں بعد اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز تھرو ویریس فیکشنز، یا TTP کے ذریعے، یا آئسس خراسان کی پشپناہی کرتے ہوئے، یا القاعدہ کو سیف ہیونز دینے کے ذریعے، وٹ ایور. بٹ وہ بار بار جو انہوں نے بیس لائن وعدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ کہ نمبر 1 ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف سینکچوریز کے ذریعے، انفراسٹرکچر کے ذریعے، یا روٹس پرووائڈ کرنے کے ذریعے استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ وعدہ وہ پورا نہیں کر سکے. کیا انٹینشنلی یا ناٹ انٹینشنلی، ہم لوگوں کو انفارچونیٹلی اب دکھ رہا ہے کابل ہیز نو انٹینشن آف آنرنگ دیٹ پرومس. تو ڈونٹ یو تھنک کہ دیکھیں، وی آلریڈی نو کہ افغانستان جو طالبان ہے وہ دے آر ناٹ اویئر آف دا سمپل فیکٹ کہ واٹ اے کنٹری از، کنٹری کی آبلیگیشنز انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہوتی کیا ہے. تو دے آر فار آل انٹینٹس پرپسز کیو مین. ٹھیک ہے، I will not mince my words when it comes to them. They are animals and they are cavemen. They are savages. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے پاکستانی اسٹیٹ somehow is still confused کہ it seems as if they're trying to say کہ نہیں بھائی جان، یہ جو افغان طالبان ہیں یہ پھر بھی they're on our side، یہ ہمارے بھائی ہیں. ہاں، یہ خارج ایک الگ پارٹی ہے لیکن افغان طالبان ہماری سائڈ پہ. وائی از اٹ کہ ابھی بھی مجھے وہ گڈ بیڈ طالبان والی بیماری ادھر لگ رہی ہے جو میں پلے کر رہی ہے؟ کیا مجھے غلطی لگ رہی ہے؟ از دیر اسٹل اے پرسیپشن جس وجہ سے ہم ابھی تک کابل کو ہٹ نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں جو ہمارے ملٹری اور پولیٹیکل اپر ایشلونز ہیں اس کے اندر تو ہم لوگوں کو اسٹریٹجک کلیئرٹی دکھ رہی ہے. دیر از نو لانگر دا نیریٹو آف گڈ طالبان بیڈ طالبان. اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے، کابل ہے اور کندہار ہے. وی نو کہ کہاں سے کیا چل رہا ہے.
یس طالبان کے اندر بھی آپ کو ڈویژنس دکھیں گی کہ بھائی ہیبت اللہ خنزادہ جو قندھار میں بیٹھے ہوئے ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے. جو حقانی گروپ ہے جو کابل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کچھ اور مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ وہ آپ کو دکھیں گی. لیکن اوور آل جو ان کا پاکستان کے حوالے سے جو ان کی ایک پالیسی ہے وہ یہی رہی ہے کہ دے ڈو ناٹ نمبر ون جو ہمارا بارڈر ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے. وہ جو کوئی بھی ہو اس کے حوالے سے وہ ایجیٹیشن پاکستان کے اندر رکھتے ہیں. اینڈ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ایجیٹیشن کے ساتھ ساتھ ڈیسٹیبلائزیشن پاکستان میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آئی تھنک جو کرنٹ گورنمنٹ ہے جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اندر تو دیر از اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور وہ جو آج پکتیکا کے اندر اور خوست کے اندر جو ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں اس کے اندر ہمیں دکھا ہے رپورٹس آر کمنگ ان. نور ولی محسود سے لنکڈ جو ہمارے یہ تھے ان کے آپریٹیوز وہ مارے گئے ہیں ایئر اسٹرائکس کے اندر وچ بیسکلی شوز ابھی کنفرم نہیں ہے بٹ دیز آر رپورٹس کمنگ ان وچ شوز کہ یس سینکچوریز ہیں 87 سمتھنگ مارے گئے ہیں اور وہ ان کے سینکچوریز تھیں. بالکل اور وہاں ان کو اسٹرائک کیا گیا ہے. آئی ہوپ دی فگرز آر ہائر. ٹھیک ہے ایوری ون مسٹ ہوپ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ادھر ایک بات مزے کی پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں. یہ جو ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں اصولی طور پہ یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا لے کے جانا چاہیے تھا طالبان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی یہاں پہ یہ تباہی ہوئی یہ وہ. نہیں لے کے گئے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بلڈ اپ آن کرنے کے لیے بیکاز وہ پروپیگنڈا انہوں نے چلانا تھا کہ بھائی ہمارے لوگ مارے گئے ہیں نہتے لوگوں پہ مارا گیا. ایسا ہے نہیں. اس کی میں برعکس اگر آپ کو پاکستان کے حوالے سے دکھاؤں جسٹ ٹو گیو یو اے اسمال ایگزامپل کہ ڈفرینس بٹوین ریگ ٹیگ ملیشیا اینڈ اے رسپانسبل اسٹیٹ. پاکستان کے اوپر ایگریشن انڈیا نے کی تھی بیک ان دا ڈے بالا کوٹ کے اندر کر کے گئے. ہم فوراً CNN اور الجزیرہ کو لے کے گئے تھے. ہم نے دکھایا تھا کہ درختوں اور کووں کے علاوہ انڈیا نے کچھ بھی نہیں مارا. سو دس بیسکلی شوز دا ڈفرینس بٹوین مائنڈ سیٹس بٹوین اپروچز. ایک تو یہ جو ہمارا ابھی ریسنٹ جو آپریشن سندور جو انڈیا نے لانچ کیا تھا اور اس کے اندر جو برہموس مسل اسٹرائکس ہوئی تھی خاص طور پر بھاولپور کے ایریا میں جہاں دے سپوزلی ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ, اس کی ہم نے جو میڈیا ایکسیس دی تھی وہ بڑا اس نے بڑا ٹروتھ کو فرنٹ اینڈ سینٹر رکھنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. انڈیا کا نیریٹو تھا کہ دیکھیں یہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ ہے. پکچرز آ رہی تھی کہ جو بیچارے ادھر شہید ہوئے ہیں وہ انسنٹ بچے چھوٹے چھوٹے بچے, ٹھیک ہے, دے ور دی ونز ہو پیڈ دی پرائس. اور آئی بلیو کہ اسی طرح اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میڈیا نیریٹو جو ہوتا ہے نا خاص طور پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہے اٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. ابھی مجھے سب سے بڑا جو غصہ چڑھتا ہے نا سنتے وہ ہے الجزیرہ کی حرکتوں کے اوپر. دے اسٹل لیبلنگ, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, دے اسٹل لیبلنگ طالبان ایز فائٹرز. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے BLA کو بھی ایز فائٹرز ڈکلیئر کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے پیچھے بیک ڈور میں جو ابھی تک یہ they're sticking their necks out for the Taliban, because ہمیں پتہ Taliban are only going to stand up just to disappoint you. یار اچھا یہاں پہ نا آئی وانٹ ٹو میک سم تھنگ کلیئر اوور ہیئر. دنیا کے اندر نا گلوبلی آفٹر افغان جہاد 1979 کے بعد when the Soviets came into افغانستان پوری ایک CIA نے کمپین چلائی تھی دکھانے کے لیے مجاہدین اور فائٹرز اگینسٹ کمیونزم اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو ایک لے اوور اس مائنڈ سیٹ کا آپ کو دکھتا ہے گلوبلی کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہیروز تھے, مے بی ہوں گے بھی, لیکن جو ابھی طالبان ہیں ابھی جو کرنٹ رجیم ہے اٹ ہیز مورفڈ انٹو سم تھنگ دیٹ از ڈینجرس اینڈ سم تھنگ دیٹ از مانسٹرس. کیونکہ آپ کسی بھی طریقے سے سوئسائڈ بامبنگز نہتے سویلینس کے اوپر, بچوں کے اوپر, مذہبی لوگوں کے اوپر آپ یہ جسٹیفائی کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے. کمیونسٹ کے خلاف لڑنا ایک اینمی تھا جو کہ آ کے آپ کے ملک کے اندر آ گیا تھا, مے بی دیٹ کوڈ ہیو بین جسٹیفائڈ. اور اس وقت جو یہ لڑ رہے تھے وہ مختلف طریقوں سے لڑ رہے تھے, مجاہدین تھے. لیکن جو اب یہ کر رہے ہیں ایک لیجیٹمیٹ اسلامک کانسٹیٹیوشنل ریپبلک پاکستان ایک اسٹیبلش اسٹیٹ ہے, اس کو پہلے یہ ڈکلیئر کرنا کہ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے, پھر اس کے خلاف ایک خارجی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ کے خود کش بمباری کرنا, خود کش حملے کرنا, یہ کسی بھی نہ آئیڈیالوجی میں جسٹیفائی ہو سکتا ہے نہ جیو پالیٹکس میں جسٹیفائی ہو سکتا ہے. یہ بات ری ایجوکیٹ کرنا بیسکلی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی اور انٹرنیشنل پالیسی سرکلز کے اندر یہ پاکستانیوں کا ذمہ داری ہے کہ ہم جائیں, ہم بتائیں کہ دیکھیں افغان جہاد واز سم تھنگ ایلس دیٹ از گون لانگ گون. جو آج طالبان ہیں وہ انفارچونیٹلی ایک ریگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب دے نو لانگر اپریسڈ ان اینی وے, یہ بھی کہہ بھی نہیں سکتے ہمیں نہیں کہہ سکتے. اٹ از آل اباؤٹ لینڈ. دے وانٹ, ان کو چاہیے بلوچستان کی ریسورسز. گیم آپ کو پتہ ہے اب کیا ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی. بلوچستان میں خیر پختونخوا میں دیر آر ٹنز اینڈ ٹنز آف دیم, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ یہاں اس میں ہماری پبلک کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا.
not every form of guerrilla warfare is terrorism, and not every terrorism is guerrilla warfare. Oh yes. ٹھیک ہے, this is a very important distinction. جو TTA اور TTP ہے, the Khawarij, I consider them one and the same. They are guerrilla warfare that is terrorism. یہ this line, this connection, this commonality, یہ بہت اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے, because I feel ابھی بھی یہ sympathies gain کرتے ہیں باہر. Why the hell are the Central Asian states quiet on this? ان کو بھی تو everybody thinks کہ ہاں یہ صرف پاکستان ہی شور بچاتا ہے, پاکستان کا مسئلہ ان کے ساتھ, but just tell us کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے بھی تو مسئلے ہیں, tell us about them. یار سینٹرل ایشیا کے حوالے سے آئی ایم گلیڈ دیٹ یو براٹ دیٹ اپ. UN مانیٹرنگ رپورٹ کے اندر بالکل سامنے, بالکل اٹس کلیئر ایز ڈے سامنے آ رہا ہے کہ کرنٹ رجیم جو کابل کے اندر ہے وہ القاعدہ کو, آئسس خوراسان کو صرف پشت پناہی نہیں کر رہے, وہ ان کو سیف ہیونس دے کے ان کو بڑھا رہے ہیں, ان کی جو صفیں ہیں اس کے اندر ریکروٹمنٹ باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرا, دیر آر ٹو فولڈ تھنگس دیٹ آر ہیپننگ ان افغانستان. ایک تو یہ والی آرگنائزیشنز ہو گئیں جن کو سپورٹ مل رہی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹسٹ موومنٹس کو طالبان پشت پناہی دے رہے ہیں, جس طرح یہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یا اسلامک موومنٹ فار ازبکستان ہوگی. یہ جو موومنٹس ہیں جو فار ایگزامپل چائنا کے اندر ڈسٹیبلائزیشن کریٹ کرتی ہیں یا ازبکستان میں جا کے ڈسٹیبلائزیشن کریٹ کرتی ہیں, یا پھر ریسنٹلی ہم لوگ کو دیکھا کہ تاجکستان کے بارڈر پہ جا کے اسکرمشز ہوئیں, بدخشان پروونس ہے. دس بیسکلی شوز کہ افغانستان جو ہے وہ صرف پاکستان اسپیسیفک ڈسٹیبلائزیشن کریٹ نہیں کر رہا, وہ ہر جتنے بھی اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر ڈسٹیبلائزیشن کریٹ کر رہا ہے بیکاز آف دیئر مائنڈ سیٹ. جو بھی ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے ڈسٹیبلائز کرنا یا قبضہ کرنا یا ریسورسز پہ قبضہ کرنا یا وٹ ایور دیئر موفڈ اپ آئیڈیالوجی از. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. وٹ وی ڈو کیئر اباؤٹ از کہ جو سیٹ ریجنل آرڈر ہے پیس کا, اس کو ایک اینٹی ہے جو ڈسٹیبلائز بار بار کر رہی ہے, جو کہ انلیجٹمیٹ اینٹی ہے, جس کو ابھی بھی گلوبل, نہ صرف ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, ان کو گلوبل ریکگنیشن نہیں ملی ہوئی, صرف آپ بزور بازو آ کے کابل میں بیٹھ گئے ہیں. اور یس 2-3 ملکوں نے آپ کو اپنے مفاد کے تحت, جس طرح رشین فیڈریشن ریسنٹلی ان کو ریکگنائز کیا ہے, اپنے مفاد کے تحت ریکگنائز کر تو لیا ہے, بٹ کیا آپ کو اسرائیل نے بھی ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو اسرائیل نے کیا ہوا کیا. I'm glad that you brought Israel up. بے شک انہوں نے ریکگنائز کیا ہو یا نہیں کیا, we can look that up. However, in the meanwhile when you look that up, اسرائیل نے ریسنٹلی تل اویو نے نفتالی بینٹ کی جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی پاکستان کے حوالے سے, saying that there is a Sunni axis that is led by Turkey and which is supported by Saudi Arabia and Pakistan. That statement should ring alarm bells. Why? کیونکہ کل ہی وہ اسٹیٹمنٹ was supported by Netanyahu statement. Netanyahu نے کہا کہ ہم لوگ, مودی جو ہے آج کل کے اندر تل اویو جانے والا ہے, اور اس نے یہ کہا مودی کو ریسیو کرنے کی خوشی کے اندر بیسکلی وہ اسٹیٹنگ دس کہ ہم جو ہیں جو سنی ایکسس اور جو شیعہ ایکسس بن رہا ہے اس کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کے اور اپنے کوٹ اینڈ کوٹ ایشین پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہم لوگ ایک ایکسس اور ریزسٹنس کریٹ کریں گے. ناؤ واٹ ڈز دس شو؟ انڈیا جو ہے ہمیں کلبھوشن یادو کی وجہ سے پتہ ہے, اور انڈیا نے اوپنلی, جے شنکر کی اسٹیٹمنٹس ہیں اور جے شنکر اوپنلی سپورٹ کرتا رہا ہے طالبان کو, دوول کی اوپن اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم طالبان کو سپورٹ کریں گے, پشت پناہی کریں گے. دس بیسکلی شوز کہ انڈیا اینڈ دین اس کے پیچھے اسرائیلی انٹیلیجنس اینڈ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر وہ سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کی تو زمین کے ذریعے, اور پھر ان کی جو آپریٹیوز ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں ڈسٹیبلائزیشن. آئی تھنک یہ ابھی میں نے چیک کیا ہے, اسرائیل ہیز ناٹ ریکگنائزڈ دی افغان گورنمنٹ, لیکن it makes sense they haven't, کیونکہ surprised they haven't, لیکن it makes sense. کیوں؟ I don't think they want to compromise. وہ کسی طرح خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ جو اسلام کا بردرہڈ والا کارڈ جو یہ افغان طالبان ہر بار پلے کرتے ہیں نا, وہ کمپرومائز ہو جائے گا اگر وہ فارملی سب کو کہیں کہ ہاں جی نے نارملائز کر لی ریلیشن ود اسرائیل. دیر از دس سینٹیمنٹ, اومیٹکس اسے کہتے ہیں کہ جی امہ مائنڈ سیٹ, اور امہ دیکھیں وی ہیو نتھنگ اگینسٹ کہ یونٹی امت کے اندر ہونی چاہیے. پاکستان ہمیشہ سے دائی رہا ہے اس بات کا. یو گو ٹو اینی شیئرڈ اسٹیبلشڈ پلیٹ فارم یا فورم جس کے اوپر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان سب سے پہلے یونٹی کی بات کرتا ہے, اور پاکستان سب سے پہلے پیس کی بات کرتا ہے, اور پاکستان سب سے پہلے کولیبریشن کی بات کرتا ہے. ہویور ایک اینٹی ایسی ہے جو کہ انلیجٹمیٹ, جس کو مطلب جس ہاتھ نے آپ کو فیڈ کیا وہ اسی ہاتھ کو بائٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ آج کی ریالٹی ہے انفارچونیٹ. تو وہ جو ہے دیکھیں آپ ان کو, یو کین ناٹ گیو دیم دس لیوریج. پاکستان جو ہے, میں تو اگر ہوں اور اگر میں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی تجویز دے سکوں, جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم لوگوں نے کولیشن بنائی تھی سعودی عربیہ نے بیک ان دا ڈے, رائل شریف جس کے حصہ رہے ہیں,
پاکستان فوری جائے سعودی عربیہ کے ساتھ اس کو یہ پھر سے فعال کرے اور اس کے ذریعے پریشرائز کرے طالبان رجیم کو کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو، یہ جو پشت پناہی کر رہے ہو اور یہ جو ان کو سیف ہیونس دے رہے ہو، اس کی کوئی کسی بھی قسم کی اف دیر از، یا ہم UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی وی آر ڈوئنگ گڈ ورک، اپنے ڈپلومیٹک انگیجمنٹس کو 2 فولڈ کر دیں، جائیں اپنے گلف پارٹنرز کے پاس جائیں، اپنے ٹرکش پارٹنرز انٹیلیجنٹ پارٹنرز کے ساتھ بیٹھیں اینڈ ڈیوائز اے پلان. بے شک آپ کاؤنٹر ٹیررزم انٹرونشن کے ذریعے یا اس طرح کی اسٹریٹجک انٹیلیجنس بیسڈ اسٹرائکس کے ذریعے آپ کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ کہ ہم لوگوں کو ایک ایک ونس اینڈ فار آل ایک اینڈ ملے اس ٹیررزم کا. دیر از اندر تھنگ ایز ویل جو کہ میں نے پروپوز کی ہوئی اور اس کے اوپر اب بالآخر بات ہونا شروع کی ہوئی ہے، وچ از دی ماڈل آف ٹرکی. ٹرکی نے جو سیریا کے اندر کیا تھا وچ واز کریٹنگ اے بفر زون. سو اف یو لک ایٹ دا ڈیورنڈ لائن، جو آپ کا ہیلمنڈ، کندہار اور زابل ہے، یہاں پہ تو صحرا ہے، یو کین اٹس اے ویری پورس بارڈر اور اس کو کرنا بھی مین کرنا بہت مشکل ہے، ڈیزرٹ ہے، ویری رف ٹرین. بٹ اف یو گو ٹورڈز پکتیکا، پکتیا، ننگرہار اینڈ اپ ٹو نورستان، یہ والا جو یہاں پہ یہ بیسکلی پاپولیشن وہ ہیں کیا کہنا چاہیے اٹس پاپولیشن سینٹرز ہیں یہاں پہ، جہاں سے بیسکلی، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقہ ہے، ادھر سے بیسکلی دے لیچ ان، یہاں سے بیسکلی جو ہمارا، اس کے باوجود کہ ہم لوگوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، یہ اکثر سیکورٹی پرسنل پاکستان کے اندر کہہ چکے ہیں کہ دس یو نیڈ ٹو ٹینگو. دونوں طرف سے بارڈر اگر پیٹرول ہوگا تو آپ کی جو انفلٹریشن ہے وہ رکے گی. طالبان تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ انفلٹریشن ہو. تو وہاں پہ یو نیڈ ٹو کریٹ، کم از کم اس علاقے میں فرام پکتیکا ٹل نورستان یو نیڈ ٹو کریٹ اے بفر زون. بے شک 5 کلومیٹرس کی بنائے آن دا لائنز آف ٹرکی. ٹرکی کا اگر آپ دیکھیں نا، ٹرکی نے باقاعدہ دے میڈ اے پوائنٹ ان دی یونائٹڈ نیشنز ٹو برنگ آل دی ایویڈنسز ٹو دا ورلڈ اسٹیج. وہ لائے، انہوں نے پہلے 5-10 سال بھگتا. جو وہاں پہ PKK YPG جو تھے وہ یہ کیا کرتے تھے، کرد آ کے استنبول تک آ کے سوسائڈ بامبنگس کیا کرتے تھے، اسی طرح آ کے ٹیررسٹ اٹیکس ہوا کرتے تھے آن دا سیم لائنز ایز BLA اینڈ BLF، آن دا سیم لائنز ایز TTP. تو انہوں نے کیا کیا، الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس 2 سوال تھے جو کہ پاکستان کے پاس بھی ہیں. نمبر 1 سوال ان کا تھا کہ کردوں کو ہم لوگوں نے سیرین پاپولیشن جو وہاں پہ آ گئی تھی ڈیو ٹو دا وار ان سیریا، اس کو ری سیٹل کرنا ہے واپس سیریا کے اندر. دیٹ واز نمبر 1، کویشچن نمبر 1. نمبر 2 آپ نے اسٹاپ کرنا ہے جو انسرجنٹس ہیں، کردش انسرجنٹس، ان کو آنے سے ٹرکی کے اندر. یہی تو کویشچنس پاکستان کے سامنے. وی ہیو این افغان ریفیوجی پاپولیشن جس کو ہم لوگوں کو واپس افغانستان لے کے جانا ہے. تو نمبر 1 کویشچن. نمبر 2 ہمارے پاس بھی یہی ایشو ہے کہ وہاں سے TTP، القاعدہ اور ISIS خراسان لیچ ان کر رہے ہیں ہمارے بارڈر کے اندر اور ڈسٹیبلائزیشن کریٹ کر رہے ہیں. الٹیمیٹ حل جو ونس اینڈ فار آل حل اس کا نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو یہ والے علاقے میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پٹی کے اندر، فرام پکتیکا ٹل نورستان، یو کریٹ اے بفر زون وچ بیسکلی اسٹاپس دس فرام ہیپننگ. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ آبادی، جو آپ کے ریفیوجیز ہیں، ان کو آپ وہاں پہ ری سیٹل کرتے ہیں اس بفر زون کے اندر. دے گیو یو 2 فولڈ ایڈوانٹیج. نمبر 1 ایک پرو پاکستان آبادی آپ کے بارڈر ریجن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. دس از آلسو سم وٹ جو فارمولا انگریز کیا کرتا تھا بیک ان دا ڈے. انگریز بھی اسی طرح ایک قصبہ کر کے لیا کرتا تھا. ہم لوگ قبضے کی نیت سے نہیں جا رہے جس نیت سے انگریز جاتا تھا، ہم لوگ اپنی بارڈرز کو پروٹیکٹ اور سولیڈیفائی کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کا کابل کے اندر جو ایڈورسری ہے وہ آپ کے بارڈر کو ہی نہیں مان رہا، ڈیورنڈ لائن سے ہی انکاری ہے وہ. تو آپ نے کسی طریقے سے اپنے بارڈر کو اسٹیبلائز کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس کو سولیڈیفائی کرنا ہے ان دی جیو پولیٹیکل سینس فار کابل. دنیا تو مانتی ہے، کابل جو آپ کا مین بارڈرنگ نیبر ہے جس سے آپ کا بارڈر لگ رہا ہے وہی نہیں مان رہا. تو اب وہاں پہ آپ کو بہت ضرورت ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ملٹری پریشر ہوگا یا واٹ کائنڈ آف پریشر ول اٹ ٹیک اف انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے افغان طالبان خود آ کے تسلیم کریں، دے ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ہاں جی ڈیورنڈ لائن آفیشیل بارڈر ہے، وی ناٹ گونا ہیو اینی ایشوز ود اٹ. پہلے تو آئی تھنک ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ آنسر دس کویشچن، پہلے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ موٹیویشنس کیا ہیں اس کانفلکٹ کی وجہ ڈیورنگ لائن، اور سیکنڈلی واٹ ول اٹ ٹیک ٹو ریزالو اٹ. آئی تھنک افغانستان کا بہت پہلے سے پری ڈیٹنگ طالبان، پری ڈیٹنگ دا مجاہدین، ایون پری ڈیٹنگ دی کمیونسٹ انویژن، افغانستان کبھی بھی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم اس نے نہیں کیا، ایون جب ان کے کنگڈم کا دور تھا. فار سم ریزن، اور افغانستان وی کین گو ان ٹو دا ہسٹری آف دس ایز ویل. پاکستان جب وجود میں آیا، دی اونلی کنٹری جس نے یونائٹڈ نیشنز میں اپوز کیا تھا اٹ واز افغانستان.
تو یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ آپ کا نیبر آپ کے بارڈر کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. حالانکہ مزے کی بات جو ان کا اپنا جو بارڈر ہے ازبکستان کے ساتھ اور ترکمانستان کے ساتھ وہ بھی انگریز نے بنا کے دیا ہے, اس کے اوپر تم بولتے نہیں ہو, صرف یہ ڈیورن لائن تمہیں یاد رہ جاتی ہے. اب وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ ازبکستان کی طرف, تاجکستان کی طرف, ترکمانستان کی طرف, ایران کی طرف وہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہی وار اکانومی ہے جس کی بیسس کے اوپر کابل جو ہے وہ آپریٹ کر سکتا ہے. پاپی فیلڈز آپ نے بند کر دیں, ٹھیک ہے جی, واہ بڑا اچھا کام کیا, اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کی چھوٹی موٹی ایگریکلچر آپ کی افغانستان میں چل رہی ہے اس کے اوپر آپ ملک نہیں چلا سکتے. تو باقی بچتا ہے آپ کی وار اکانومی جو کہ انڈیا آپ کو فنڈ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور اب شاید انفارچونیٹلی اسرائیل از آلسو کمنگ ٹو دا پکچر. اسرائیل ول ایونچولی کم انٹو دی پکچر. اب وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں, نیتنیاہو کہہ رہے ہیں, نفتالی بینٹ کہہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کے 2 پرائم منسٹر جو اسرائیل کے رہ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو کاؤنٹر کریں گے. اب انہوں نے نفتالی بینٹ ہی the former PM, I believe was the former PM, right? اس نے جب یہ بات کی اس نے کہا تھا کہ ٹرکی is trying to pivot towards the cause Saudi Arabia and nuclear Pakistan. That is it. And you know جب ہمارے ساتھ وہ لگتا ہے نا ٹائٹل نیوکلیئر پاکستان, تو اس ریجن کا you have to realize کہ there is only one country left in the grand design of اب دیکھیں گریٹر اسرائیل میں جب بھی ڈاؤٹ کرتا ہے نا وہ بہت بڑا فول اور مورون ہے. بالکل. پہلی چیز تو یہ ہے, یا تو وہ ہیز آن موساد پیرول یا وہ اس کے نا ہی از اگنورنٹ. گریٹر اسرائیل از ناٹ اے کنسپیریسی, اٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے, ان کے سولجرس کے اوپر ہم دیکھیں نا ان کے وہ جو پالڈن ہوتا ہے شولڈر کا, اس کے اوپر انسگنیا بنا ہوا گریٹر اسرائیل کا. بالکل. The only country that can stand against them right now is Turkey and Pakistan, 2 countries. ہاں اگر کنونشنل وار سے جو ایک وہ ڈیٹرنس کا لیول جو آپ مطلب جو نیوکلیئر تھریشولڈ کراس کرنا چاہتے ہیں, there is only one country, that is Pakistan. Obviously افغانستان کا is the number one. India is actually the number 1 front for Mossad, but number 2 is going to be Afghanistan. بالکل. وہ already افغانستان کے اندر, people don't know this, we've tried to educate them, لیکن افغانستان کے اندر جتنا اسرائیلی NGO فنڈ کر رہا ہے, اسرائیلی NGO کام کر رہا ہے, we did research, we did a video on this, اس کی I will try کہ اس کی لنک لگا دیں اس پوڈ کاسٹ کی ویڈیو کے اندر, لیکن it is horrifying. اور ان کے تو آفیشلز نے آ کے وہ کہتے نہیں پبلک کیمرہ کے اوپر سلپ بھی کیا ہے کہ ہاں یس وی آر گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل نو پرابلم, ٹھیک ہے, وی گوئنگ ایکسیپٹ دیم. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اس پہ بھی ویڈیو کی ہے کہ IDF جو آپریٹ کر رہا ہے ہماچل پردیش کاسول کے اندر, oh yes, وہ حسن بھائی کی اس کے اوپر منی اسرائیل, یس یس, وہ بھائی اتنی زیادہ انٹیلیجنس شیئرنگ, یس دا ہمس ٹریل بیسکلی. سو یہ بات پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو انسرکل کیا جا رہا ہے اور انفارچونیٹلی افغانستان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو گو ٹو آر اسٹریٹجک پارٹنرز سعودی عربیہ, ٹرکی, ٹیک دیم ان ٹو کنسیڈریشن, ٹیک دیم ان ٹو ٹیل دیم اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اینڈ ٹو مطلب بیسکلی ڈیمارش اینڈ ری ایجوکیٹ ود ریگارڈ ٹو افغانستان کہ دیز پیپل, یہ لوگ ہیروز نہیں ہیں. یہ جو آئیڈیا آپ نے بنائی ہوئی ہے اومیٹکس کے حوالے سے کہ یہ ہیروز ہیں, دے آر ناٹ ہیروز. یہ جو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اس کو پاکستان کو گلوبل اسٹیج کے اوپر اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ہیروز کی یہ کوئی لیگیسی کی ریپوٹیشن ہے افغانس کی جو یہ جس کے واسطے ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بیکاز آئی ایم ایکچولی شاکڈ قطر کتنا ان کے لیے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از دس اسکیوڈ مائنڈ سیٹ گلوبلی جو ڈائسپورا کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو طالبان نے ہرایا ہے. یہ حالانکہ ان ریالٹی امریکہ اپنی وجہ سے چھوڑ کے گیا ہے, وٹ ایور دا ریزنز ور, ان کی وجہ سے نہیں گیا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. وہ اگر چاہتے, انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے ان کے پاس ملٹری مائٹ ہے, وہ رہ سکتے تھے, ٹھیک ہے. بٹ وٹ ایور ان کی اسٹریٹجک جو بھی ان کی یوٹیلیٹی نہیں تھی نا چیز میں رہنے کی, افغانستان میں کیا کرنا ہے. دیر آر ملٹیپل ریزنز بہائنڈ اٹ, چیف امنگ دم بینگ ٹرمپ کیم ان ٹو پاور سیئنگ کہ آئی ایم اینٹی وار, اس نے دکھانا تھا, پل آؤٹ کر دیا اس نے. ایک ہی جو کیسے پل آؤٹ کی جو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. اگین اس کے بعد پھر اس کو یاد آیا اوہ مجھے بیگرام ایئر بیس چاہیے, اس کے بعد پھر وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا اس کا. بٹ بسائڈز دا پوائنٹ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک اچھی چیز ہو گئی کہ آپ کے نیبرہڈ کے اندر سے ایک گلوبل ورلڈ پاور جو ہے وہ نکل کے چلی گئی. بھائی آپ کم از کم رسپانسبل گورننس کریں, آپ کم از کم جو آپ کی تاجک, ازبک, ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کو اپنے فولڈ کے اندر لا کے ان کو ریپرزنٹیٹیو پالیٹکس کا حصہ بنائیں. آپ جو آپ کی 50% آبادی ہے خواتین کی, ان کو ایجوکیشن کا رائٹ دیں. بھائی آپ کا ملک چلے گا کیسے جب آپ کی نسلیں چلانے والی, تربیت کرنے والی, ان کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے. افغانستان کے اندر دیر از ناؤ سالڈ ایک کہتے ہیں پش بیک آ رہے ہیں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ادھر, بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں. جو وہاں آپ کی یہ سب سیکٹس سارے جو آپ کے کرڈز ہیں ادھر, ہزاراز بھی ہیں ادھر,
جو آپ کے ناردرن الائنس والے لوگ ہیں سارے, یہ دے آر ڈیمانڈنگ ناؤ کہ یہ ان کو ریپرزنٹیشن ملے. ابھی جو ریسنٹلی جو گھٹیا ترین لا افغان گورنمنٹ نے پاس کیا کہ ہاں ہسبینڈ کین بیٹ ہز وائف, بس اس کو اوپن وونڈ نہ ہو اور ہڈی نہ ٹوٹے. تو یہ ریگریشنسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ ریگریشنسٹ مائنڈ سیٹ. ہم لوگوں کو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسپیشلی ان دا اسلامک ورلڈ کہ یہ اوور آل امت کو یہ ان دا لانگ رن نقصان پہنچاتی ہیں یہ چیزیں. اگر اف یو آر کمنگ فرام دیٹ مائنڈ سیٹ, اف یو آر سو یو نو آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امت یونائٹیڈ رہے, یہ چیزیں جو ہیں گلوبلی آپ کا امیج خراب کرتی ہیں اور بھاڑ میں جائے آپ کا گلوبل امیج. یہ اٹ از ناٹ دا ٹرو فیس آف اسلام. یہ مس ریپرزنٹیشن ہے اسلام کی اور شریعہ لاء کی. اسلام اور شریعہ لاء کو تو انہوں نے ہائی چیک کیا ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اپنے اوپریسو رول کو جو انہوں نے ہر پروونس کے اندر بیسکلی علماء کی شورا بنائی ہوئی ہے. یہ بھی ہم لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہیبت اللہ اخونزادہ جو کندہار میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈائریکٹریٹ آف انہوں نے ڈکریز بنائی ہوئی ہے, اور وہ جو ڈکریز ہیں دے بیسکلی ٹرکل ڈاؤن تھرو نمبر 1 دیر سپریم کورٹ, جہاں پہ آپ کے شیخ عبدالحاکم حقانی بیٹھے ہوئے ہیں نمبر 1, اینڈ پھر اس کے بعد آپ کی پروونشل علماء شوراز ہیں. نا وہاں پہ جو پروونشل آپ کی علماء شوراز ہیں وہ جو ہیں بیسکلی دے کیپ چیک, اور وہ جو آئرن فسٹ جو ہے نا کندہار کی طرف سے ہر صوبے کے اندر, وہ وہاں سے شروع ہوئی ہوئی ہے. اٹ از سچ این اوپریسو سسٹم کہ آپ دبا تو سکتے ہیں اپنی قوم کو, لیکن آپ افغانستان جو ایک بننا تھا ملک, ٹھیک ہے, انکلوسیو کنٹری جو آپ نے بنانی تھی, آپ نے یو نیڈیڈ ٹو بیکم اے پارٹ آف دا گریٹر سینٹرل ایشین مارکیٹ, وہ آپ نہیں بن سکتے اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی بلیو واٹ میٹرز از کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے, اٹس ہائی ٹائم ناؤ. وی کی ناٹ لوز اینی مور انسنٹ سویلینس ٹو دس. اگر ڈپلومسی کام نہیں کرتی, جو کہ آئی تھنک نہیں کرے گی, کبھی بھی نہیں کرے گی, ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کام کر سکتا. دے آر سیلس وارڈس. ٹھیک ہے, یہ میں ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا, یہ سارے جو میں نے ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن آئی جسٹ ٹچ آن اٹ, سارے پی ٹی آئی کے جو وہ عمران خان از ہینڈسم والے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے آئے ہوئے تھے باہر, اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ پاکستان نے کتنا برا کیا ہے, انسنٹ لائیوز آر لاسٹ. کیا ہے اس کا نام؟ عادل راجہ. عادل راجہ کو تو میں کچھ کہوں, وہ تو لوزر ہیز بے, اس کو کیا ہے مطلب وہ تو اس سے بڑی غداری آپ کی اسٹیٹ سے کیا ہو سکتی ہے. وہ نہیں, سم آف دیم آر ویمن, ٹھیک ہے, لکھا ہوتا ہے ان کے سب کا ایک ہی اسٹیٹس ہے, پوسٹ ماڈرنسٹ فیمنسٹ. آئی ایم لائک واٹ ڈاؤنورڈ اسپائرل, مطلب مڈ لائف کرائسس, یہ سارا کچھ تم لوگوں کو ڈیل کرو بیٹھے. کیا یہ تم بیٹھ کے جیو پالیٹکس پہ کویشچن کر رہے ہو, کامنٹ کر رہے ہو. تو خیر اینی ویز عبداللہ, تھینک یو, اور ان شاء اللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ از گوئنگ ٹو بی ایران ورسز USA. See you soon. See you.